سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف توجہ فرمائی، رخ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، کہتے ہیں کہ دیکھا جب میں نبی پاک علیہ السلام یہاں سے جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کر کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دور کھڑے دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدہ میں اللہ پاک نے روح مبارکہ کو قبض نہ فرما لیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا، میرے قدموں کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض نہ فرما لیا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عاشق زار کی محبت بھری یہ بات سنی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتا ہے اے محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کر رہا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی اتنی خوبصورت فضیلت آپ نے سماعت کی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ آخر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، ایسا آپ نے کیوں کیا۔ وہ غور کرتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کا ریزن جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل کو بھی تسلی ہو جائے۔ وہ آقا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت سے، امت مرحومہ سے کتنی محبت ہے کہ اللہ پاک نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل فرمایا، یہ بشارت عطا فرمائی کہ درود پاک پڑھنے والے، درود و سلام پڑھنے والوں کو اللہ پاک اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر درود پاک کی برکت سے اللہ پاک جو ہے سلامتی نازل فرمائے گا، تو اس نعمت کے شکر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا کیا، اس کے شکرانے میں نماز کی پابندی کیا کریں اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم مقبولیت حاصل کر سکیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہم پر بھی پڑ جائے اور ہمارا
بیڑا پار ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے ہے، اور موضوع یہ ہے کہ رضائے مصطفیٰ کے حصول کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ایک بات بالکل مشترک نظر آتی ہے، کمپلسری نظر آتی ہے کہ تمام ہی صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کس کام میں ہے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضی کس کام میں ہے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے تو وہ اس کام کی طرف سبقت کیا کرتے تھے، اور جب انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے والا ہے تو وہ اس کام سے، اس طرح کے انداز سے، ان طرح کے افعال سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے اور ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام یہ جاننا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چل جاتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کیا ہے، اچھا پھر جب وہ یہ دیکھتے تھے حضور کے چہرے کو کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، تو وہ پوچھنا چاہتے تھے آقا سے، استفسار کرنا چاہتے تھے کہ آقا آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ریزن صحابہ کرام کو علیہم الرضوان بعض اوقات بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ خوشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لینا، حضور کی رضا لینا، نبی پاک کی رضا والے کام کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک ایسا جز ہے جو کبھی ان سے جدا نہ ہوا، اور اسی کی تعلیم ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات اور صحابہ کرام کے آثار اور آپ کی سیرت ہمیں یہ دیتی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا والے کام کریں، کیونکہ اس بات کو یقین سے سمجھ لیجئے کہ رضائے رسول میں اللہ کریم کی رضا ہے، نبی پاک کی ناراضی میں اللہ پاک کی ناراضی ہے۔ اللہ کے رسول راضی تو اللہ کریم راضی، اللہ کے رسول ناراض تو یہ اللہ کریم بھی ناراض ہو جائے گا، اس لیے رضائے مصطفیٰ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو انداز یہ ہوتا کہ جب انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں یا اس عمل سے حضور کی خیال مبارکہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس پاک میں یہ چیز گرا گزری ہے، تھوڑی سی بھاری ہوئی اور نبی پاک کے چہرے سے اس کے کچھ نہ کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے کہ آقا کی ناراضی دور ہو جائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو رنج ہے یہ دور ہو جائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو بظاہر غضب کے آثار ہیں یہ دور ہو جائیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ ہم صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں، دیگر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ ہر اس جملے سے بچتے تھے کہ جس جملے میں نبی پاک کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ جی ہاں، ایک ایک جملے پر غور کیا کرتے تھے، ایک ایک چیز پر غور کیا کرتے تھے، ایک ایک عمل پر غور کیا کرتے تھے کہ کس میں رسول اللہ کی رضا ہے اور کس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی ہے۔ آج موضوع رضائے رسول اور صحابہ کرام کا انداز ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چونکہ ہم بھی امتی ہیں، بحیثیت امتی ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا جوئی کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔
اچھا کیا آج کے دور میں ہم نہیں دیکھتے کہ ہم عشق رسول کی بات اگرچہ کرتے ہیں مگر ہمارے بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو نبی پاک کو ناراض کرنے والے ہیں. بہت سارے ہمارے انداز وہ ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں تکلیف ہوتی ہے, آپ کے مزاج مبارکہ پہ گرا گزرتا ہے. بہت سارے کام وہ ہیں جو آج امت کر رہی ہے کہ جو اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہے. یقین مانے جو کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وہ رسول اللہ کو بھی ناراض کرنے والا ہے. جو فعل اللہ کو ناراض کرنے والا وہ رسول اللہ کو بھی ناراض کرنے والا, اور جو چیز رسول اللہ کو ناراض کرنے والی ہے وہ اللہ کریم کو بھی ناراض کرنے والی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, اور بالفرض ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ یار ہماری زندگی اس طرح کی ہے کہ ہم معاذ اللہ رضا والے کام نہیں کر پا رہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, آج اور ابھی سے نیت فرمائیں, اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے. دیکھیں عشق کا دعویٰ, عشق کی بات, عشق کا اظہار یہ اپنی جگہ ہے, اور یہ مسلمان کا طریقہ یہ کرے گا, اور اس کے بغیر بندہ مکمل نہیں ہوتا, مگر عشق کے ساتھ کے دعوے کے ساتھ ساتھ عمل و کردار اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا اپنانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی محمد انعام مدنی اتاری تشریف فرما ہیں, اور سید وقار شاہ مدنی اتاری دامت برکاتہم عالیہ بھی تشریف فرما ہے. ان سے انشاءاللہ رضا مصطفیٰ کے حوالے سے صحابہ کرام کے انداز پر ہم کچھ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی کالز کو بھی ہم شامل پروگرام کریں گے. شاہ صاحب, صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ وہ ہر وہ کام کرتے تھے جس سے رسول اللہ راضی ہو جائیں, اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا شائبہ بھی ہو, خوف بھی ہو, اندیشہ بھی ہو. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہاں بیان کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے کیسی کوشش کرتے تھے. کچھ ایسا بیان کیا جائے کہ ہم جیسے لوگوں کا بھی جذبہ بڑھے کہ نہیں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. بہت خوبصورت موضوع اور بہت اہم موضوع. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنے لیے بھی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحابہ اکرام کی زندگی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں, جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے, جو ان کے اعتقادات کو اپناتا ہے وہ درست راہ پر چلنے والا ہوتا ہے, جو ان کے اعمال کو اپنایا کرتا ہے, جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے اور اس کا بیڑا پار لگ جایا کرتا ہے. اور صحابہ اکرام کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ گوشہ گوشہ آپ دیکھتے چلے جائیے, یعنی یوں کہہ لیجیے ان کی تو پوری زندگیاں اس بات سے عبارت نظر آتی ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. اللہ اللہ اللہ. اور کس انداز کو اختیار کر کے میں اللہ پاک کو راضی کر سکتا ہوں اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر سکتا ہوں. یعنی کہ یہ میں نے جو جملہ کہا نا کہ ان کی پوری زندگی اس سے عبارت نظر آتی ہے, تو یہ ایسے ہی نہیں کہا بلکہ بہت یوں سمجھ لیجیے سوچ سمجھ کے بات کی ہے کہ آپ اس پر شاہد ہے. بالکل ان کے واقعات, ان کی باتیں, ان کا کردار اس پر شاہد ہے کہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے انداز کو وہ پڑھا کرتے تھے. یہ بات دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوش ہوا, سبحان اللہ, چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں. اور کون سی بات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ ناراضگی کے آثار آئے ہیں. بڑا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں ایک بڑا زبردست سا پکا مکان دیکھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مزاج ایک یعنی سادگی عاجزی والا. اب وہ جو مکان تھا بڑا شاندار سا پکا بنا ہوا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے. تو وہ جو موجود تھے انہوں نے بتایا بھئی یہ فلاں صحابی کا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اس کے آثار نظر آئے کہ یہ مطلب ظاہر مکان بڑا عالی شان. اب یہ پوری اپنی جگہ تفصیل ہے, لیکن خیر مختصراً یہ کہ جتنا زیادہ دل دنیا میں لگا ہوا ہوگا اسی کے مطابق پھر آدمی ان چیزوں کا اختیار بھی کرتا ہے. میں نے کہا پھر اس کی اپنی تفصیل موجود ہے, ایسا نہیں کہ یہ مکان بنانا کوئی ناجائز ہے, لیکن بہرحال جن کا مقام بلند ان کے پھر انداز بھی سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نہ چلے پاواں, کیا بات, وہ علی کیفیات ہیں, اور اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے کر آ گئے. اب وہ جو صحابی تھے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, ان تک پہنچا بھی کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے تھے, تمہارا گھر دیکھا, اور مطلب وہ جو آثار تھے وہ پسندیدگی کے نہیں تھے. تو اب وہ فوراً فکر مند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, حضور نے چہرہ دوسری طرف. اللہ اللہ اللہ. اب یہ تو صحابی رسول کے لیے, ایک عاشق رسول کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ اس طرف پھیر لیا. وہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر جیا کرتے تھے. بے شک, زبردست. تو اب پھر انہوں نے کیا, آپ علیہ السلام نے پھر چہرہ انور اس طرف سے پھیر لیا. تو جب یہ 2-3 دفعہ ہوا, اب بات کوئی نہیں ہوئی, بیان کچھ نہیں ہوا کہ یہ ناراضگی کا اظہار کس بنا پر ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا, جو دیگر صحابہ تھے, کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ اس انداز سے گھر تمہارا دیکھا تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرا غلام اور اس طرح کے گھر بنا کر اس انداز کو اختیار کرے. تو ہمیں لگتا ہے اس بات پر حضور علیہ السلام ناراض ہیں. صحابی رسول واپس اپنے اس گھر کے پاس پہنچتے, جو انہوں نے ظاہر ہے گھر بنانا کوئی عام بات نہیں ہوتی, بڑی محنت لگی ہوگی, بڑا سرمایہ لگا ہوگا, لیکن پتہ چلا آپ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہیں, اس گھر کو جا کے ڈھا دیا. سبحان اللہ, اس گھر کو ہی گرا دیا. کیا بات. اس کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرا صحابی اس انداز کا گھر بنا کر رہے, تو اس گھر کو ہی گرا دیا. کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ بتاتا ہے کہ میرا یہ انداز ان کو پسند نہیں آیا. یعنی یہ تو وہ بات ہے, یا یوں کہہ لیجیے یہ واقعہ ہے شاید ہماری سمجھ سے بھی ورا ہو گیا ہو. میں نے اس لیے کہا نا کہ جن کے مقام بلند ہوتے ہیں پھر ان کے انداز بھی الگ ہوا کرتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا بھائی یہ کیا گھر نہیں بنا سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پسند آیا, کیا نہیں پسند آیا. اسی طرح وہ واقعہ, یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا, تو اس واقعے میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے سرمایہ لگایا, انہوں نے اپنی دل کے ساتھ, یعنی جب بندہ جب گھر بناتا تو اس میں اس کی اپنی رضا بھی ہوتی ہے, اس کا شوق بھی ہوتا ہے, تو وہ سب کچھ تھا. ایک طرف یہ تھا, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کیا ہوگا, بس انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا شائبہ, یقین بھی نہیں تھا, یقین بھی نہیں تھا, اور حضور نے حکم بھی نہیں دیا تھا کہ اسے دھا دو, توڑ دو, مس مار کر دو, نہیں. اب یہ جو بات ہے نا, یہ میں چاہ رہا ہوں کہ نعت خواہ اسلام بھی شعر پڑھیں گے, تو ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر صحابی نے کر کے دکھایا ہوا ہے نا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جگہ فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جگہ نہیں, سلو علیہ والی, سلو علیہ والی. یہاں تو ہم تمنا کر رہے ہیں نا, ہم تمنا, انہوں نے کر دیا, نبی پاک علیہ السلام کسی طرح راضی ہو جائیں. کیا بات ہے. اور بھی اس طرح کے جو واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے انگوٹھی پہن کر آئے تھے, وہ سونے کی تھی, وہ انگوٹھی تھی جس کے پہننے کی اجازت شرعن نہیں ہے, کیونکہ مرد کو ایک چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی پہننے کی اجازت ہے. تو وہ اس طرح کی کوئی انگوٹھی تھی جس کی پہننے کی اجازت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لے کر جو ہے وہ ان سے لیا اور لے کر اس کو پھینک دیا, اس بات کا اظہار کیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر چلے گئے تو پھر کسی نے کہا کہ اب آپ اس کو اٹھا لیجیے, مطلب کسی اور یوز میں بھی آ سکتی ہے. لیکن آگے سے صحابی رسول کا جواب یہ تھا کہ جسے ایک مرتبہ آقا نے پھینک دیا اب اٹھاؤں گا نہیں. واہ واہ واہ, حالانکہ وہ اور بھی اس کا یوز آ سکتا ہے, لیکن یہ تو وہ انداز ہی جو ہے نا بالکل جدا ہے کہ ایک دفعہ آقا نے اس کو پھینک دیا, اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو یہ صحابہ اکرام کا انداز اگر آپ دیکھتے جائیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھتے چلے جائیں, ناراضگی سے بچنا اور حضور کی رضا کے حصول کے لیے جو انداز, اور صدیق اکبر کا بھی ذکر ہو جائے کہ ماہ صدیق اکبر بھی آ چکا ہے کہ مشہور زمانہ واقعہ, اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتے تھے اور ناراضگی سے بچا کرتے تھے. کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور جو ہے اس کے لیے اسباب جمع کیے جائیں, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب پوچھا جاتا ہے پیچھے کیا چھوڑا,
تو وہ تاریخی جملہ واہ کہ واہ، ان کے لیے اللہ اس کا رسول کافی. کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے، جب اللہ اس کا رسول کافی ہے، مجھے آپ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے گھر کا آدھا سامان کیوں لا کے رکھا تھا؟ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ بھئی میرے اس عمل سے نبی پاک راضی ہو جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان لا کے کیوں رکھا تھا؟ کہ رسول اللہ راضی ہو جائیں. حضرت عثمان غنی کا عمل آپ دیکھیں، اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ میں اتنے اونٹ، اتنی سواری، اتنا ثواب دوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں مگر اور ترغیب دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اتنا دوں گا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے ترغیب دیتے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے تو ایک دفعہ دے دیا، ایک دفعہ اعلان کر دیا، وہ جیسے حضور فرماتے جا رہے ہیں وہ اور کھڑے ہو کر مزید کا اعلان یہ چلے جا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو حاصل کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس بات سے خوش ہو جائیں، وہ ناراضگی کی بات اگر ہم دیکھیں. بہت خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے بس وہ چاہتے تھے کہ بس حضور راضی ہو جائے. پھر ہم یہاں پہ بھی یہ بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ناراضی سے بچنے والے کچھ اس طرح کے واقعات کے کچھ انداز اختیار کرتے کہ ناراضی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ہو. ہم چلتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی، آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے. سوال یہ ہے کہ ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا آپ کی رضا پانے والا ٹھہرائے گا یا اس کے لیے کچھ اور بھی تقاضے ہیں؟ جی شاہ صاحب، خالی جو نبی پاک کی اطاعت کر لے تو رضا مصطفیٰ تو مل گئی یا اور بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ اطاعت مصطفیٰ ظاہر ہے ایک بنیادی سی چیز ہے، اور اطاعت مصطفیٰ کے اندر تو وہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا اعتقادات رکھنے ہیں، کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنی ہے. کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت رکھنے کا حکم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اطاعت ہونی ضروری ہے، لیکن اطاعت ہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ بھی اطاعت میں ہی داخل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا، کامل محبت رکھنا، کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور پھر محبت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت اختیار کی جائے. تو یہی محبت رسول اور اطاعت رسول جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بہت بنیادی چیز. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، اس شعر کی وضاحت بھی کر دے اور طرز میں بھی سنوا دے. کرم فرما کہ یہ عطار ہو اس قول کا مصداق، تیرے خاطر جیوں گا مروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا شعر ہے امیر سنت کا کہ کرم فرما کہ ہو یہ عطار اس قول کا مصداق. یعنی یا رسول اللہ آپ یہ کرم فرمائیے کہ میں جو یہ کہتا ہوں، جو آگے اگلے مصرے میں آ رہا ہے، میں اس کہنے کا حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا ہو جاؤں، مصداق بن جاؤں، جو کہہ رہا ہوں وہ کرنے والا بن جاؤں. وہ کیا؟ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. یعنی یا رسول اللہ میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ آپ کی خاطر ہوگا. میں اگر کسی سے محبت کروں گا تو آپ کے لیے کروں گا، کسی سے نفرت کروں گا تو آپ کے لیے کروں گا. میں اگر کوئی کام کروں گا تو آپ کی سنت کے مطابق کروں گا، اپنی زندگی آپ کے شریعت کے مطابق گزاروں گا. تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. اللہ کرے ہم سب کا یہ جذبہ ہو جائے اور ہم واقعتاً نبی پاک کے لیے جئیں اور نبی پاک کے لیے دنیا سے جانے کی ہماری تمنا ہو کہ جب ہم جائیں تو آقا ہمیں اپنا دیدار کروائیں. قبر میں پہنچے تو آقا اپنے چہرے کے نور سے قبر کو روشن کر دیں. جب ہم محشر میں آئے تو پیارے آقا اپنے دستے پر انوار سے ہمیں جام کوثر پلائیں اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ کرائیں. تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں یہی ذہن دیتی ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیجئے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مظہر بنانا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام یا سلف صالحین کے اندر یہ جذبہ، شوق اور ولولہ کیسے پیدا ہوتا تھا، جبکہ ہم سنتے بھی ہیں مگر عمل کا جذبہ نہیں پاتے؟ شاہ صاحب ہے بڑا مسئلہ یہ، ان کے اندر یہ جذبہ کیسے آتا تھا؟ ہم سنتے ہیں مگر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہی بھول جاتے ہیں.
اس کے لیے تو میں نے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے. بعض اوقات صرف سن کر کسی چیز کو سمجھ لینا اور مطلب یوں کہہ لیجیے کہ ہم نے سن لیا اب اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں اور ہمارے جذبات بھی اسی طرح کے ہو جائیں تو یہ مشکل ہوا کرتا ہے. کوشش ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے کہتے ہیں نا، مثال ہے کہ آپ کے سامنے اگر پانی کا گلاس موجود ہے اور پیاس لگ رہی ہے اور پینا چاہتے ہیں، پیاس بجھانا چاہتے ہیں، اب اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کو لے لیں. پئیں. اب آپ کہیں کہ جناب یہ پانی ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اب پیاس بجھ جائے تو وہ خود بخود تو نہیں بجھے گی، آپ کو اتنا ہاتھ تو ہلانا پڑے گا. تو اس کے لیے کوششیں، کاوشیں کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول آپ کے سامنے موجود ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک بننے کا نسخہ اور جو یہ ہمارے موجود ہیں، امیر اہل سنت نے جو نیک بننے کے طریقے ہمیں عطا کیے، ان چیزوں کے عامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہمارے دل کے اندر جو ہے نا ایک تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح سے ہم اپنے آپ کو جتنا ان چیزوں کے اندر منہمک کریں گے اتنی ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. میں سنتے رہیں اور پھر بولیں کہ ہو جائے تو یہ ذرا مشکل ہے. سننے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. تو امیر علیہ سنت کا یہاں پہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا، وہ آپ استغاثہ کرتے ہیں: شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے. ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق پیر پلانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. یہاں مجھے یاد آیا شاہ صاحب، یہ میں عشق ملتا کہاں پر ہے؟ کیونکہ جب میں عشق ملے گا نا تو پھر رضا والے کام بھی بندہ کرے گا، ناراضی والے کاموں سے بھی بچے گا، اطاعت بھی کرے گا، اور پھر وہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ میں عشق، جام عشق اور یہ عشق کے پیالے اور یہ پانی کہاں ملتے ہیں؟ یہ تو شاقان رسول کے پاس ملتا ہے. کیا کہ بات. دل خود جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے لبریز ہوتے ہیں، پھر وہی یہ میں پلایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عشق رسول کی جو شراب ہے، عشق رسول کی جو میں ہے، یہ اس شاقان رسول کے پاس ملتی ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے. پڑھنا، ابھی جیسے پہلے بھی بات ہوئی، پڑھنا سننا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس شاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت زیادہ اہم ہے. ان اولیاء اکرام، ان نیک بندوں کی بارگاہ میں یہ تو یوں کہہ لیجیے وہی عشق کی جو بات ہوتی ہے نا، یہ تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. یہ یوں کہہ لیجیے نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. تو یہ جو نگاہوں سے ملتی ہے یہ اللہ والوں کے پاس جا کر ملا کرتی ہے. اس کی کیفیت خود آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے موجود ہے ہمارے مدنی مذاکرے. سبحان اللہ. آپ اس میں جو ہے جس کو کہنا چاہیے توجہ کے ساتھ آپ اس میں شامل ہوں. جب بات سے کوئی بات نکلتی ہے اور پھر اس پہ امیر اہل سنت کا انداز ہوا کرتا ہے، پھر جو وہ ادب کے مختلف پہلو امیر اہل سنت کے انداز سے ہمیں ملتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، خود مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ویسے تو یوں بولا جاتا ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں امیر اہل سنت تو اس کے لیے الگ ہی الفاظ لے کر آیا کرتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بعض اوقات باریک چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر جو جس طرح سے دل میں ادب اور تعظیم کو پیدا کرتی ہیں اور پھر جو عشق رسول میں آ کے چھلکنا شروع ہوتی ہیں، چیزیں اور ہوتی ہیں. کیا بات. وہ نا کہتے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اور مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا: پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. سبحان اللہ. کیا ہے اگلا مصرع؟ آپ ہی پڑھ دیں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری. ہمیشہ
ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ ناش رہے روح یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، بات کیا بات ہے، بس یہ محبت کی بات چل پڑی ہے اور رضا کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ایک وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت کعب بن مالک اور چند صحابہ کرام کا، جس میں نبی پاک کی رضا کے لیے صحابہ کرام کا انداز، ان کے اپنے گھر والوں کا انداز اور خود ان صحابہ کا انداز جن کے لیے یہ حکم نازل ہوا تھا، اگر وہ آپ بیان فرمائے تو۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پورا تفصیلی ایک واقعہ ہے، اور یوں کہہ لیجیے اس کے بھی گوشے گوشے سے اور بات بات سے عشق رسول جو ہے نا وہ پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ کسی وجہ سے ان سے جو ہے وہ قطع تعلقی کا حکم دیا گیا کہ کلام نہیں کرنا اور بات چیت نہیں ہونی۔ تو یہ پھر جیسا ہم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ان سے کلام بند کر لیا، کسی بات پہ تنبیہ مقصود تھی، اور حکم دے دیا گیا صحابہ کرام کو بھی۔ یہ کعب بن مالک بخاری شریف وغیرہ میں اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے، فرماتے سب لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود میں تنہا ہو گیا، یعنی مجھ سے گھر والے بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ اللہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ ان سے بات نہیں کرنی، تو گھر والے بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، میں سب کے سامنے موجود ہوں، یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان میں موجود ہوں، ایسا ہوتا تھا جیسے میں ہوں ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے کہ ان سے کلام نہیں کرنا۔ تو صحابہ کرام کا بھی انداز اطاعت بھی دیکھیے، اور پھر اچھا ان کا بھی انداز یہ ہے کہ ہیں تو حضور سے محبت کرنے والے، کوئی بات ہوتی تھی، اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو یہ معاملات ہوتے تھے کس طرح بقیہ امت کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے نا اس طرح کے واقعات میں۔ تو بہرحال اب یہ ان کا بھی اپنا انداز، یہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے میں جا کر سلام کرتا نا، سبحان اللہ، اور سلام کر کے آپ کے چہرے مبارکوں کو دیکھتا رہتا کہ میرا جواب دیا یا نہیں دیا۔ اللہ اللہ، کیونکہ جواب دیں گے تو مطلب اب کلام شروع ہو جائے گا، تو میں آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہتا، اور اسی طریقے سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو فرماتے میں نماز میں بھی کن اکھیوں سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو یہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کلام سے منع کر دیا ہے، اب یہاں جواب میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو قطع تعلق ہی، ہاں کہ انہوں نے مجھے کہا اصل تو دین حضور کے فرمان کا نام ہے نا۔ ہاں، اور جواب میں یہ کہ میں ان کی توجہ حضور کی طرف ہی ہے، یہ راضی ہو جائیں، یہ راضی ہو جائیں، جا جا کے سلام کریں، بیٹھیں دیکھتے رہیں لبائے مبارکوں کو جواب مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے تو دیکھیں مجھ سے ہم کلام کرنا چھوڑ دیا، اوروں کو بھی اب میں کیوں آؤں، اب میں کیوں آؤں، یعنی کوئی معاذ اللہ بغاوت کا ذہن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی یہی ہے کہ کاش جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھ سے راضی، سبحان اللہ، کے لیے انداز اختیار کر رہے ہیں، اور پھر جب رضا مندی کا مجدہ ملتا ہے تھوڑا سا یہ معاملہ جاری رہتا ہے، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مجھ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے، یہ بڑا عشق رسول سے بھرا ہوا۔ میں چاہوں گا نا وہ آخری الفاظ جو ان کے نا نبی پاک نے جب ان کو رضا دی اور وہ اپنے گھر کی چھت پر تھے، تو وہ جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا خوبصورت ہے کہ ان کو آ کے کسی نے اطلاع دی کہ بھائی تمہارے لیے جو اللہ پاک کا حکم آ گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، پھر لوگ ان سے مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور تمہارے لیے رضا کا حکم آ گیا۔ پھر یہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ اکبر۔ تو یہ مستقل ان کی جو ہے نا کیفیت اس پورے وقت میں یہی تھی کہ کس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، تو یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا، اور بات وہی ہے کہ یہ عشق رسول کے جو بنیاد ہے نا، اسی سے پھر اطاعت رسول سامنے آیا کرتا۔ صحیح بات ہے۔ اب رضا جیسے آپ نے کہا نا رضا کا، تو رضا میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے پر کرے، نہ چاہنے پر رک جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو تو کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو تو کرنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بری صحبت سے بچو تو بچنا ہے، شراب سے بچو، گناہوں سے بچو تو بچنا ہے، یہی رضا رسول ہے، یہی اطاعت جو رسول۔ حضور چاہتے تھے اس کے لیے کس طرح تیار رہا کرتے تھے اور کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی ہوا کرتی تھی، اس میں وہ بدر کے موقع پر واہ واہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشاورت کر رہے صحابہ سے کہ کیا معاملہ کرنا ہے، تو صحابہ اکرام کا جو انداز تھا اور جواب تھا وہ کیا زبردست۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ ہم علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے کر جائیں ہم تیار ہیں، اللہ اکبر، اب جہاں چاہیں ہمیں لے کر جائیں ہم تیار ہیں، اور کبھی بھی ہم اپنے منہ سے وہ بات نہیں نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ صحیح، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ استغفر اللہ، یہ بنی اسرائیل نے بات کی تھی، یا رسول اللہ ہم یہ بات نہیں کریں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جہاں آپ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں۔ واہ واہ واہ، یہ کیا صحابہ بات، کرام کا انداز ہوتا تھا کہ آپ جو فرمائیں گے ہم کرنے کو کیا بات، تیار ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام کے یہ واقعات اور یہ انداز ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے تو نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہے نا، ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے، اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ صحابی جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں کیا، کیسے کیا، کیا کیا، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ تو ہم صحابی ہو نہیں سکتے، صحابی جیسے بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو وراء الورا ان کا مرتبہ ہے، وہ قطعی جنتی ہیں۔ ہم صحابہ کے انداز کو تو اپنا سکتے ہیں نا، ہم ان کے طریقے کو تو اپنا سکتے ہیں نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے صحابہ کی پیروی کرنے کا، صحابہ کے پیچھے چلنے کا، انہیں اپنے مقتدا اور پیشوا بنانے کا۔ تو عشق رسول میں اگر آپ اپنی معراج چاہتے ہیں، عشق رسول میں اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمال کو پہنچ جائیں، تو ہمیں صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کرام کے انداز کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے لیے بیانات سنیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں، کتابیں پڑھیں۔ اس کے لیے آپ اس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کے جہاں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہاں آپ تشریف لائیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کچھ کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا عشق رسول، کرامات صحابہ، یہ جو کچھ اس طرح کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح فیضان صدیق اکبر ہے، فیضان فاروق اعظم ہے۔ ان کتابوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے اور نبی پاک کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مضبوط کر لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دامن مصطفیٰ سے چھڑا نہ سکے۔ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں عشق رسول کے رنگ کو لے کر آئیے، نبی پاک کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب آخر 2-3 منٹ رہ گئے، کچھ آپ مزید اس موضوع پر کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے کیا کریں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ رضا کے لیے ہم کیا کریں؟ صحابہ اکرام کی پیروی کریں، سبحان ان کے اللہ، انداز کو سبحان دیکھیں۔ ابھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو خاص طور پہ میرے ذہن میں یہی آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مہینہ ہے جمادی الثانی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر جو یہ چیز ملتی ہے، اور دیگر صحابہ کرام میں بھی، ایک تو وہ رضا والے کام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ جس بات کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا اب تو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ صحابہ کا جب معاملہ دیکھتے وہ تو اشارہ ابرو کو سمجھا کرتے، واہ 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 واہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کیا چاہتے ہیں اور یہاں مجھے کیا کرنا ہے، بظاہر حکم نہ بھی دیا ہو، آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ واقعہ وہ دیکھ لیں، غار والا واقعہ، اس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پہلے خود جاتے ہیں، سب کو صاف کرتے ہیں، سارے سراغ بند، ایسا نہیں کوئی ایذا دینے والی چیز موجود ہو، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پہلو پہ سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، ایڑی ایک سوراخ پر ہے اور اندر سانپ ڈستا ہے، تو آپ پاؤں نہیں ہلا رہے، سبحان اللہ، پاؤں نہیں ہلا رہے۔ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کہ حکم دیا ہو، کوئی ایک روایت کو ایسی بات کوئی پہلے آپ نے بیان کی ہو کہ بھئی ایسا موقع آئے، میرا سر تمہارے زانو
پاؤں پہ ہو اور سانپ کاٹ لے تو تم نے یعنی پاؤں حکم نہیں پر عمل ہو رہا ہو، ایسا کوئی حکم نہیں موجود، صرف عشق یہ عمل دیکھیں، کروا رہا تھا، عشق عمل کروا ہائے رہا ہائے تھا کہ میں پاؤں ہلاؤں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل کیا بات آئے ہے، گا، کیا بات، آپ نے پاؤں نہیں ہلایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور شفا مل گئی۔ حضرت علی کا واقعہ لے واہ واہ لیجیے واہ، کہ سورج نگاہوں کے سامنے غروب ہو رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ، سر آپ کے زانوں پر ہے، پاؤں نہیں ہلا رہے، حضور کو جگا نہیں رہے کہ آرام میں خلل آئے گا، عشق عمل کروا رہا عشق عمل کا ایسا نہیں، اس سے پہلے کوئی ایسا سبحان حکم اللہ، موجود ہو سبحان کہ یہ صورتحال ہے تو تم نے یہ کرنا ہے، عشق عمل کروا رہا ہے، یعنی وہ تو اس انتہا پہ جا کر عمل کیا کرتے واہ، تھے، تو اب آپ ضرورت تو ہمیں اسی امر کی ہے وہ نا، جس کا حکم حضور دے ہائے ہائے ہائے، ہمیں اس پر کیا تو بات سوچنا ہے، چاہیے۔ اگر کردار میں چاہتے ہیں یہ مستی تو بس یہ ذہن بن لے کہ عشق ہے جو آپ کو عمل کروائے گا اور آپ کو جو ہے سچا اور پکا عاشق رسول، پکا نمازی اور نبی پاک کی سنتوں کا عامل بنائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کو صدقہ نصیب فرمائے، رضا رسول والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا